من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. وقال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور دوستوں، معزز ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج ذی الحجہ ہے، بلکہ دوسری تاریخ کی رات شروع ہو چکی ہے، اس لیے کہ اسلامی نظام میں چاند سے تاریخوں کا تعین ہوتا ہے، اور چاند کا دن جو ہے گویا مغرب سے شروع ہو جاتا ہے، مغرب سے دوسری مغرب تک ایک دن شمار ہوتا ہے۔ ذی الحجہ کی بڑی فضیلتیں واضح ہیں، یقیناً آپ حضرات نے کل والے جمعہ میں مسجدوں میں سنا ہوگا۔ جمعات کی مناسبت سے بھی تھوڑا پہلے جائیے، خطیب صاحب کی پوری بات سننا، قدر کی پوری بات سننا، یہ ہمارے علم میں اضافے کا سبب ہوگا۔ مختلف موضوعات پر وہ لوگ مختصر اچھا سنا دیتے ہیں، تو ہمارے لیے بہت سہولت ہو جاتی ہے کہ ہم کو گھنٹوں مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ذی الحجہ کی مناسبت سے اس میں ہونے والے اعمال ہی کے بعد حصے اور اجزاء ہم سنانے کی کوشش کریں گے آگے۔ اکثر ساتھیوں کو یہ احادیث اور مضامین یقیناً یاد بھی ہوں گے، یاد نہیں ہے تو پہلی فرصت میں یاد کر لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ جنرل اسلامی معلومات ہیں، اور جنرل اسلامی معلومات میں تو ہم آگے بڑھنا چاہیے۔ جیسے رمضان کو اللہ عز و جل نے مخصوص عبادتوں کا مہینہ بنایا، فضیلتوں کا مہینہ بنایا، برکتوں کا مہینہ بنایا، ایسے ہی ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کو بھی اللہ نے فضیلتوں سے نوازا۔ کئی کے واسطے ایسا کرتے ہوں گے اللہ تعالیٰ، بندوں کو نوازنے کے واسطے، بندوں کو نوازنے کی خاطر اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں۔ سخی صفت ہیں تو سخاوت کے بہانے بناتے رہتے ہیں، سخی مزاج آدمی مختلف بہانوں کو بنیاد بنا کر اپنی سخاوت لٹاتے رہتا ہے۔ ویسے اللہ عز و جل کی شان کریمی ہے۔ تو دوستو عزیزو، ذی الحجہ کا مہینہ اتنا محترم اور باعزت ہے، بابرکت ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ عز و جل نے بعض عبادتیں مسنون قرار دی، بعض عبادتیں واجب قرار دی، ایک عبادت فرض قرار دی، 2 عبادتیں واجب قرار دی، بلکہ 3 عبادتیں واجب قرار دی۔ سورہ فجر کی جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، جس کا مفہوم ہے قسم ہے فجر کے وقت کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، اور ایک قول والفجری میں یہ ملتا ہے کہ 10 ذی الحجہ کی فجر مراد ہے، یعنی اس کی فضیلتوں کے تحت اللہ عز و جل اس کی قسم کھا رہے ہیں، اندازہ دینے کے واسطے، اہمیت بتانے کے واسطے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے جس میں نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں ہونے والے اعمال اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔
ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں ہونے والے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ بخاری شریف میں تو یہ حدیث کے الفاظ اتنے، ایک اور روایت پڑھا جس میں اسی قسم کا مضمون ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں ہونے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو سب اس سے زیادہ، سب اعمال سے زیادہ پسند ہے جو کہ دوسرے مہینوں یا دنوں میں لوگ کرتے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا جہاد سے بھی افضل ہے کیا؟ یعنی جہاد والا عمل بھی ان دنوں کے اعمال سے افضل نہیں ہے کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، الا یہ کہ وہ جہاد میں نکلے اپنے جان اپنے مال کے ساتھ اور پھر واپس نہ آئے، یعنی اس جہاد میں اس کا مال بھی لگ گیا، اس جہاد میں اس کی جان بھی کام آ گئی، شہید ہو گیا۔ تو یہ دن اور رات جو ہے نا ایسی فضیلتوں والے ہمیں نصیب ہو رہے ہیں۔ تو گویا خاص عبادتوں کے دن اور راتیں ہیں۔ پورے 10 دنوں کی فضیلت ہے یہ، ایک دم ذی الحجہ سے لے کر، اور بعض روایتوں سے اس کے دن کے روزوں کی اور رات کی عبادتوں کی فضیلت ملتی ہے۔ رمضان سے تقابل کرتے ہوئے بھی افضل ہے کہ یہ دن ایک بحث ہے، رمضان کے دنوں اور راتوں سے بھی یہ دن افضل ہے کیا، یہ راتیں افضل ہے کیا؟ تو مختلف اقوال میں ہے، اس میں اس کی تقی صاحب عثمانی رحمۃ اللہ نے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے ایک قول نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہاں ذی الحجہ کے 10 دن رمضان کے دنوں سے افضل ہیں، البتہ راتیں رمضان کی افضل ہے ان کی راتوں کے مقابلے میں۔ عرض دوستو، بڑے عبادتوں کے دن آ رہے ہیں۔ فرض نماز تو فرض ہی سے پورے سال ہر بھائی بہن کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ پھر اس میں جو عبادتوں کے دن جو بول رہے ہیں وہ کس اعتبار سے ہوتے ہیں؟ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اس ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں ہونے والے اعمال سب سے افضل ہیں، لہذا ان میں تم کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اللہ اکبر پڑھا کرو، اللہ کی پاکی کے بول یعنی سبحان اللہ پڑھا کرو، اللہ کی تعریف کے بول یعنی اللہ اکبر پڑھا کرو۔ تکبیر، تسبیح، تحلیل کے دن ہمیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پورے 10 دن پڑھنا سنت ہے یہ، اور اس کے فائدے اور اس کے ثواب کی اہمیت کی وجہ سے 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک پڑھنا واجب ہے۔ کیا ہے؟ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 کے عصر تک، جس کو ایام تشریق بولتے ہیں۔ لیکن یہ پورے دنوں میں ایک ذی الحجہ ہی سے دن اور رات کو یہ جملے پڑھ لیتے رہنا ہے، سنت درجے میں یا نفل درجے میں۔ جو اعمال فرض اور واجب ہے نا وہ تو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے ہی ہے، لیکن اس سے ہٹ کر ولایت خاصہ کے مراتب حاصل کرنے کے لیے غیر فرض اور غیر واجب اعمال کی کثرت سے وہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ یہ حدیث شریفہ کا مفہوم ہے کہ نوافل کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قریب تر ہوتے جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ عز و جل اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے دیکھتا ہے، اللہ عز و جل اس کی زبان بن جاتے ہیں جس سے بولتا ہے، اللہ عز و جل اس کے کان بن جاتے ہیں جس سے وہ سنتا ہے، اللہ عز و جل اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں جس سے وہ پکڑتا ہے، اللہ عز و جل اس کے پاؤں بن جاتے ہیں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی اتنی مناسبت پیدا ہو جاتی ہے نوافل کی کثرت کی وجہ سے۔
عام مسلمان بھائی بہنیں تو فرائض اور واجبات تو کیا تو عمل کرتے ہیں اللہ ماشاء اللہ، تو لیکن سلسلے سے وابستہ بھائی بہنوں کو چاہیے کہ وہ چونکہ ولایت کے خاص راستے پر ہیں تو اس کو بخش نبھانے والے، اس کو دلانے والے جو اعمال ہیں ان اعمال میں کثرت کا اہتمام کریں بطور خاص ان ایام میں جن ایام کی بڑی فضیلت ہے والی، تو ذکر کی کثرت کے ذریعے سے ہم یہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ذکر کی کثرت، دعا کی کثرت، نوافل کی کثرت، یہ سب نفل اعمال شمار ہوتا ہے۔ غیر فرض کو نفل سے تعبیر کیا جاتا ہے اصطلاح میں، ہر وہ عمل جو غیر فرض ہے وہ نفل کہلاتا ہے۔ اور جو خصوصی گزارش ہوئی ہے کہ اگر اپن اچھے اعمال نہیں بھی کر سک رہے کسی وجہ سے، مصروفیتوں کی وجہ سے یا کسی کمزوری کی وجہ سے، تو کم از کم ان مقدس اور محترم ایام میں گناہوں سے اہتمام سے بچنا، اس لیے کہ جن وجوہات کی بنیاد پر اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے، سب سے افضل عمل پیارے نبی ان دنوں کے عمل کو بتا رہے ہیں، تو کچھ خصوصی تم نے نہ کچھ تو بھی۔ اب ہم ان دنوں میں ان اچھے اعمال کر کے اس کی قدر کر لینے کے مجھے مثلا گناہ کر رہے ہیں سمجھو، تو اس کا وبال کتنا شدید ہو سکتا ہے اگر اللہ عز و جل ناراض ہو جائیں۔ جن ایام کو میں محترم اور مقدس بنایا ہوں، ان کے اعمال کا افضل عمل بنایا ہوں، ان میں تم گناہ کر رہے ہو۔ ایک عام دنوں کا گناہ ہے، یہ مخصوص دنوں کا گناہ، ظاہر ہے کہ اس میں وبال بڑھ سکتا ہے، مواخذات پکڑ بڑھ سکتی ہے، اس لیے احتیاط کرنا چاہیے۔ تو دن کے روزوں کا، رات کی عبادتوں کا، نفل ایکسٹرا عبادتوں میں سمجھے اہتمام بڑھنا چاہیے۔ 9 ذی الحجہ کے روزہ کا بھی اہتمام ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 9 ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ عز و جل اس کو پچھلے 1 سال کے گناہوں کا اور اگلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ کفارہ کہتے ہیں گناہوں کو مٹانے والا، دھو دینے والا، ریزر۔ پچھلے 1 سال کے گناہ دھل جا رہے ہیں، اگلے 1 سال کے گناہ دھل جا رہے ہیں، تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، اہتمام سے رکھنا چاہیے۔ اس کو عرفے کا روزہ بھی بولتے ہیں، اگرچہ کہ ہماری تاریخ میں ہمارے لیے 9 ذی الحجہ ہی عرفہ کا دن وہ فضیلت والا دن کہلائے گا۔ عرفہ کا دن تو حاجیوں کے لیے تو 1 دن پہلے آ رہا، تو وہ دن روزہ رکھنا افضل ہے شاید، ایسا کنفیوز ہوتے بعض بیانے میں، کیونکہ مطلب بدلا ہوا ہے، الگ ہے، ہمارا چاند 1 دن بعد نظر آتا ہے ہمیں، یہاں کے حساب سے 9 ذی الحجہ کی فضیلت ہے وہ۔ مثلاً اپنے کو 9 ذی الحجہ اتوار کو پڑھ رہا، ان لوگوں کو 9 ذی الحجہ ہفتے کو پڑھ رہا، تو وہ 9 ذی الحجہ کا عرفے کا روزہ کب رکھنا، اپنا ہفتے کو رکھنا، اتوار کو رکھنا؟ عرفہ تو وہاں پہ، عرفہ کا قیام تو ہفتے کو ہو رہا وہاں پہ۔ تو علماء نے فرمایا نہیں، آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کی تاریخوں کا اعتبار ہوگا، اور اللہ عز و جل ان کو ہفتے کو نواز دیں گے وہ دن، اور ہم اتوار کو نواز دیں گے۔ شب قدر کا مسئلہ ویسی ہے، شب برات کا بھی مسئلہ ویسی ہے۔ شب قدر ایک ہے، کئی ہے، شب برات ایک ہے، کئی ہے۔ مکے مدینے میں ایک دن پہلے ہو جاتی شب برات، شب قدر یہاں پہ 1 دن بعد ہوگی، تو اس کی جو خصوصیت فضیلت تھی وہ تاریخ وہاں کے تاریخوں کے حساب سے تھی، یہاں کے تاریخوں کے حساب سے تھی، ایسی بحث تھی۔ تو ہمارا اللہ ہر ایک کو اتنا زیادہ نوازنے والا ہے کہ نواز کر ساری دنیا کو عطا سے بھر دے، تب بھی اس کے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ دیتے دیتے تھکتا نہیں ہے، ہم مانگتے مانگتے تھک جا سکتے ہیں۔
اس کی عطا کی بات ہے. تو دوستو اور عزیزوں، تو 9 ذی الحجہ کا روزہ سنت ہے سمجھے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ذی الحجہ سے 9 تک کے بھی روزے منقول ہیں، لیکن 9 ذی الحجہ کی فضیلت زیادہ ہے، اس کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے. اور 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک ایک ایکسٹرا عمل ہے تکبیرات تشریق کا، اس کا بھی اہتمام کرنا. 10 ذی الحجہ کو عید کی رات بھی ملتی ہے، اور عید کی رات کی عبادت کی فضیلت کی الگ حدیثاں ہیں. جو عیدین کی رات کو جاگنے کا اہتمام کرے گا عبادتوں کے ساتھ، شب قدر و شب برات وغیرہ 5 راتوں کا تذکرہ ہے حدیث میں، تو ان راتوں میں جاگنے کا عبادتوں کا اہتمام کرے گا تو اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن سارے لوگوں کے دل مر جائیں گے. عید کی رات بھی عبادت کی رات ہے معنی میں، تو کچھ نہ کچھ وقت اپن عبادت میں لگانا. اور یہ روایتوں میں عبادت سے مراد یہ فرض سے ہٹ کر الگ مراد، مغرب کی نماز کی عبادت ہی ہے، عشاء کی نماز کی عبادت ہی ہے. بھائی وہ تو فرض ہے، قانون کے درجے میں ہر ایک کو پڑھنا ہے، لیکن یہ جو فضائل منقول ہوتے ہیں نا، وہ اس کے علاوہ ہٹ کر دوسری عبادتوں سے متعلق ہوتے ہیں، اس کا اہتمام کرنا. پورا نہیں تو نہیں، تھوڑی رات تو بھی تھی. اور پھر عید کے دن اپنے لیے جو عمل ہے وہ 2 عمل ہیں. ایک مالدار اور غریب سب کے لیے ہے عید کی نماز، واجبات میں سے. اور ایک دوسرا عمل ہے مالداروں کے لیے، قربانی والا عمل. عید کی نماز بھی واجبات میں سے اور سب کے لیے ہو، مالداروں کے لیے بھی غریبوں کے لیے بھی. البتہ عورتوں کے اوپر واجب نہیں ہے، عید کی نماز عورتوں پر واجب نہیں ہے، مردوں پر ہے، مالدار ہوئے غریب. اور قربانی والا عمل مردوں اور عورتوں دونوں پر واجب ہے اگر وہ مالدار ہیں تو. گھر میں بیوی مالدار ہے، شوہر مالدار نہیں ہے، تو بیوی پر واجب ہے، مرد پر نہیں ہے. مرد مالدار ہے، بیوی مالدار نہیں ہے، تو مرد پر واجب ہے، بیوی پر نہیں ہے. 3-4 بڑے بالغ بچے ہیں، بالکل بچیاں ہیں، بالغ بچیاں ہیں، تو ان میں جو مالدار ہیں ان میں سے ہر ایک پر ہے. جو مالدار نہیں ہے ان پر نہیں ہے. پورے گھر کی طرف سے قربانی نہیں ہے، پورے گھر کی طرف سے یہ قربانی نہیں ہے. جمہور اہل سنت والجماعت کے تمام طبقات فقہا کا اور تمام گروہوں کا یہی مسلک ہے کہ جو صاحب نصاب ہوگا اس کے اوپر واجب ہوگی. جیسے جو عاقل بالغ ہے تو اس کو نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، زکات دینا واجب اگر مالدار ہے. ایسے قربانی والا بھی ایک عمل واجب ہے جو مالدار پر ہے. جو گھر پہ جو مالدار ہوگا اس کے اوپر، جو مالدار نہیں ہے اس پر نہیں ہے. خلاص سمپل سی بات. مالدار ہوتے ہوئے گھر میں سے ایک صاحب دے رہنا کافی ہے بولے تو یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا. یہ غلط، میں نے کنفیوز ہیں وہ لوگ، مس انڈرسٹوڈ ہے بات ان لوگوں کے لیے کہ وہ سمجھے نہیں مسئلے کو. تو جمہور کہتے ہیں اکثریت کو، علماء اسلام کی اکثریت، میجارٹی یہ اس نظریے کی ہے کہ نہیں، گھر کے اگر 10 افراد ہیں، 8 افراد ہیں، ان میں سے سب مالدار ہیں تو سب پر واجب ہوتی ہے. جیسے زکوٰۃ سب پر واجب ہوتی ہے، روزہ سب پر واجب ہوتا ہے.
زکات سب پر واجب ہوتی ہے. گھر کا ایک فرد دے دیا تو سب کی طرف سے ادا جاتی ہے. نماز ایک بھی پڑھ جائے تو سب کی طرف سے ادا جاتی ہے. قربانی عبادت کی قسم ہے. قربانی کیا ہے؟ عبادت کی قسم ہے. زکات بھی عبادت کی قسم ہے، مالی عبادات میں سے ہے. نماز عبادت کی قسم ہے، جانی عبادت ہے. تو قربانی بھی عبادت کی قسم ہے جس میں ہم اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں. اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنی عبادت کی مختلف قسمیں بنائی ہیں. کچھ بدنی عبادات، کچھ مالی عبادات، کچھ قولی عبادات. اور پھر مالی عبادات میں پیسے کی بھی زکوٰۃ ہے، غلہ جات کی بھی زکوٰۃ ہے اور جانوروں کی بھی زکوٰۃ ہے. اس لیے کہ تینوں مال میں شمار ہوتے. یہ تینوں مال کی قسمیں ہیں، پیسہ، غلہ، جانور، تینوں مال کی قسمیں ہیں. تو اب سونا چاندی آپ کے پاس بینک بیلنس ہے تو پیسے کی شکل میں زکوٰۃ دو. آپ کے پاس گیہوں ہے، چاول ہے، جوار ہے، باجرہ ہے، یہ ہے وہ ہے تو صدقہ فطر کی شکل میں زکوٰۃ دو. جانور ہیں آپ کے پاس تو جانوروں کی زکوٰۃ بھی ہے، ساتھ ساتھ قربانی والا عمل بھی ہے. زکوٰۃ بھی ہے جانوروں پر اور قربانی بھی ہے. اور ان تمام عبادتوں میں جو بنیاد ہے نا، پوائنٹ جو ہے وہ یہ کہ اللہ عز و جل اپنے علاوہ ہر شے کی محبت ہمارے دلوں سے نکالنا چاہ رہا ہے. جو فلسفہ ہے کیا ہے وہ؟ غیر اللہ کی محبت ہمارے دلوں سے نکل جائے. نفل صدقہ خیر خیرات کی ترغیب دے کر، زکوٰۃ فرض کر کے پیسے کی محبت دل سے نکالے، اجناس کی، غلہ جات کی محبت دل سے نکالے، جانوروں کی زکوٰۃ اور جانوروں کی قربانی والا عمل دے کر جانوروں کی محبت ہمارے دلوں سے نکالنا. اپنی محبوب ترین چیزوں کو خرچ کرنے کا بڑا ابھار ہے اللہ عز و جل بار بار. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز خیر کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے، نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیزوں کو خرچ کرنے والے نہ بن جاؤ. جب خرچ کرنے لگو گے تو پھر نیکی کے کمال کو پہنچو گے. تو عبادت کی ایک قسم ہے، ہمارا خالق اور مالک اللہ ہے. اس نے عبادت کی ایک قسم یہ بھی بنا دی ہے کہ اسی کی مخلوق کو اس کے نام پر کاٹو. اور اس میں فائدہ ہے بہت سارے، اپنا بھی فائدہ ہے، بہت سارے غریبوں کا بھی فائدہ ہے. بھائی نماز کے بھی فرض کرا اللہ نے، وہ خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رب ہے. ان کا حق بنتا کہ ان کی عبادت کی جائے، پوجا کی جائے. لہٰذا وہ عبادت کی خاص قسم فرض کرے. نماز کے بھی فرض کرے بولے تو کوئی بات ہے. خالق ہے، مالک ہے، انہوں جو چاہے آرڈر دے سکتے، ہمارے کو آرڈر دیے. انہوں اس قسم کی عبادت سے خوش ہوتے، اس کے واسطے ویسی عبادت دی ہے. تو ایسے ہی عبادت کی قسم انہوں نے روزہ بنائے. بھوکے رہو میرے راستے، میرے راستے بھوکے رہو. ایک قسم انہوں نے زکوٰۃ بنائے کہ میری رضا کے لیے اتنے پیسوں میں سے اتنے پیسے نکال کے دیو. ایسے ہی انہوں نے عبادت کی قسموں میں سے قسم یہ بنائے کہ تم اپنے پیسوں سے خریدے ہوئے جانور یا تمہارے پاس موجود پہلے سے پلتے ہوئے جانوروں میں سے جانور کو میرے نام پر، میرے لیے خون بہا اس کا، میرے نام پر قربان کرو. اس کا حکم ہے ان کا. خلاص عبادت کی قسم ہے. اور جیسے دوسری عبادت غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، قربانی بھی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے. غیر اللہ کے لیے قربانی جائز نہیں. اپن جانور اللہ کے نام پر کاٹ کر سالن بنا کے، بریانی بنا کے، غریبوں کو کھلا کے اولیاء اللہ کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، لیکن اولیاء اللہ کے نام پر جانور ذبح نہیں کر سکتے. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جانور ذبح نہیں کیا جا سکتا، یہاں تک کہ نامزد بھی نہیں کرنا. یہ فلاں کا ہے بول کے نہیں بولنا، اس لیے کہ اللہ کا ہے. مخلوق
اللہ کی ہے. اللہ کے جانوروں کو ان کی کیسے بول سکتے ہیں؟ ان کے نام کیا ہے، ان کے نام کیا ہے، یہ نہیں بولنا ہے ایسا. عبادت میں شریک کرے جیسا ہوتا ہے، شرک کرے جیسا ہوتا. آپ اللہ کے نام پر ایک نہیں 10 جانور ذبح کرو، پکاؤ اور غریبوں کو کھلاؤ، رسالے ثواب کرو. صحابہ کے لیے، تابعین کے لیے، اولیاء کرام کے لیے، مشائخ سلسلہ کے لیے سب جائز ہے. لیکن جانور غیر اللہ کے نام پر نامزد نہیں کر سکتے آپ، اور ان کے نام پر ذبح نہیں کر سکتے آپ. فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، ان پر اللہ کا نام لو، ان پر اللہ کا نام. لَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، جو اللہ کے نام پر نہ کاٹا جائے، وہ جانور میں سے نہیں کھانا ہے. تو غیر اللہ کے لیے جیسے دوسری عبادتیں جائز نہیں ہیں، ویسے قربانی بھی جائز نہیں ہے. شیطان ستا رہا، جن ستا رہا، گانا جا رہا نہیں، قربانی مانگ رہا. کیا مانگ رہا؟ قربانی مانگ. مرغے کی، بکرے کی جائز نہیں ہے. غیر اللہ کے نام پر قربانی جائز نہیں ہے. غیر اللہ کے نام پر جب کوئی بھی آصف زدہ آدمی یا جن زدہ آدمی کوئی تقاضا کرتا تو حضرت چپل لے کے اٹھتے تھے، اور جو ہاتھ کو ہے وہ لے کے اٹھ کے مارتے تھے. یہ ہونا بول کے، تیرے کو یہ ہونا، تیرے کو ہونا، بجا رہا ہے مطلب. یہ اچھی طرح یاد ہے ایک منظر. تو دوستو، اور ایک دوست ہمارے خضر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزرے گھر پجبودر میں، ہمارے دوست کے والد تھے، بڑے موحد تھے. تو ان کے گھر میں بھی ایک دن تھا تو کبھی کبھی سائے کے جیسے نظر آتا تھا. تو چلے جاتا ہوں، لیکن انہوں میرے کو یہ کرنا وہ کرنا بولا تھا شاید خضر خان صاحب، جو بڑے موحد تھے. اس کی طرف چھوٹتا بھی نہیں میں، اس کے تقاضے پر تو میں اس پہ تھوکتا بھی نہیں. میرا تھوک بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس کے اوپر تھوکا جائے. ایسے تھے تو ایسے موحد بھی ہوتے ہیں. خواہ مصیبت اٹھا لیں. تو توحید کا کمال ایسا بھی رکھتے ہیں لوگ. قربانی عبادت کی ایک قسم ہے. جب یہ فلسفہ ہے قربانی ہمارے اللہ کے عبادت کی ایک قسم ہے، تو اس کا حکم ہے کرو، بلکہ لہٰذا ہم کر رہے ہیں. خلاص فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس تو پڑھ اپنے رب کی رضا کے لیے نماز، اور تو قربانی کر. اور پھر یہ صرف اسی امت کی خصوصیت نہیں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، ہر قوم کے لیے ہم نے قربانی بنائی ہے رکھی ہے. کب سے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر. آدم علیہ السلام جب آئے ہیں تو ساتھ ساتھ قربانی والا عمل بھی لے کر آئے ہیں. اپنی نسلوں میں قربانی کا عمل زندہ کیا تھا. چنانچہ آپ ان کے حابیل اور قابیل کا قصہ سنتے ہیں نا، ان کے بیٹوں کا مشہور قصہ ہے حابیل اور قابیل کا. ایک بچی سے شادی کرنے کے سلسلے میں دونوں لڑ پڑے کہ میں کرتا ہوں، بولا نہیں میں کرتا. پھر یہ بات طے ہوئی کہ نہیں، دونوں قربانی دو، جس کی قربانی قبول ہو گئی اس سے شادی کی گئی. تو حابیل کی قبول ہو گئی، اور قربانی قبول ہونے کا وہاں پر علامت کیا تھی؟ قربانی کرتے رہنے کے بعد کسی اونچی جگہ پر رکھ دیتے، ایک آگ آتی جلا دیتی، سمجھ جانا کہ میں وہ قربانی قبول ہو گئی. تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قبول نہیں ہوئی. تو ان حسد میں آ گیا، جلاپے میں آ گیا، غصے میں آ گیا، اور اس نے قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا. پہلا قتل، پہلا مرڈر انسانی تاریخ کا. تو اس واقعے میں بھی قربانی کا تذکرہ ہے. یہ میسج ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے قربانی کا تصور ہر مذہب میں، ہر قوم میں پایا جاتا ہے. تو اس لیے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں قربانی والے عمل پر، تم کس منہ سے اعتراض کرتے ہو؟ دنیا کی کون سی قوم ہے جس کے پاس قربانی والا عمل نہیں ہے؟
قربانی خالق کی عبادت کی ایک قسم ہے. تو جیسے نماز پڑھو بولا، روزہ رکھو بولا، زکوٰۃ دو بولا، حج کرو بولا، ویسے عبادت کی ایک قسم ہے قربانی بھی. لہٰذا ہم کرتے ہیں. جانور ہم کاٹتے بولے، جانور کس کے ہیں؟ اللہ نے. انہوں بول رہے ہیں میرے جانور کو میرے نام پہ کاٹو بولے، کیا کاٹ رہے ہیں؟ انہوں نے کو کاٹو بولے نہیں کاٹتے تھے، کاٹو بولے کاٹ رہے ہیں. سمپل سا مسئلہ ہے. اس لیے کہ ہمارا بنیادی شعار کیا ہے؟ سمعنا واطعنا. ہم سنتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات اور اطاعت کرتے ہیں. ہم اپنی نہیں چلاتے ہیں، ہم اپنی نہیں چلاتے. قربانی شعائر اسلام میں سے ہے، قربانی واجبات میں سے ہے، شعائر اسلام میں سے بھی گنایا گیا ہے. اسے شعائر اسلام کا مطلب ہوتا ہے اسلام کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. اگر کسی علاقے کے مسلمان اجتماعی طور پر وہ عمل نہ کر رہے ہوں اور امیر المومنین ہے اس علاقے میں، اس کو معلوم ہو جائے تو ان کو سمجھانے کے لیے علماء بھیجے گا، مہلت دے گا، اور سمجھانے کے باوجود بھی نہیں سمجھ رہے ہیں تو لشکر کشی کرے گا، ان کے خلاف جنگ کرے گا ان کے ساتھ. اسلام کو مانتے اور اسلام کے حکم کو نہیں مانتے. اسلام کو مانتے بول رہے نا، تو اسلام ایک حکم دے رہا تو یہ نہیں مان رہا. تو دوستو اور عزیزو، انتہائی مخصوص دن آ رہے ہیں، اور قربانی والے دنوں میں تو قربانی والا عمل ہی اللہ کو زیادہ پسند ہے. یہ بھی حدیث ہے. اللہ کے نام پر جانور کو قربان کرنا اور جانور کا خون بہانا یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے. قربانی کے دنوں میں 10، 11، 12 3 دن، چوتھا دن نہیں ہے فقہ حنفی میں، بلکہ جمہور فقہا کے پاس، جمہور اہل سنت والجماعت کے پاس چوتھا دن نہیں ہے قربانی کا. بعض مخصوص گروپوں کے پاس ہے. اپن اہل سنت والجماعت کے ساتھ رہنا، اپن الگ کئی گریڑی کی مسجد الگ کئی بنانا نہیں بنا. قربانی کے 3 دن، 4 نہیں. اور قربانی کے دنوں میں قربانی والا عمل ہی خواہ فرض واجب درجے کی ہو یا نفل درجے کی ہو، ہمیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک روایت ابھی پڑھا میں، جب نعت پڑھ رہے تھے تو میں مطالعہ کر رہا تھا ایک کتابچے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے. 10 سال میں ہر سال آپ نے قربانی دی، اور حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی دی، اور 63 اونٹ آپ نے اپنی ذات سے اپنے ہاتھ سے نحر فرمایا، اور بقیہ اونٹ 100 میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نحر کرے. وہ بھی ایک معجزاتی قصہ ہے. وہ بھی 100 اونٹ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے طے کیے. اب عام طور پر بعض جانور سیدھا سیدھا ٹھہر جاتے، بعض جانور ہلتے کرتے بدکتے چمکتے اچھلتے کودتے نا. وہ اونٹ ویسا نہیں کر رہا ہے ماشاء اللہ. سب اللہ کے نبی کے ہاتھ سے قربان ہونے کے لیے گویا تیار ہے، ایسا محسوس ہوا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہرانہ انداز میں، جیسے ایک ماہر آدمی ہوتا ہے نا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایزیلی 63 اونٹوں کا پیارے نبی نے اپنے ہاتھ سے نحر فرمایا. بقیہ اونٹوں کا حضرت علی رضی اللہ عنہ نحر فرمایا. اچھا، یہ جو 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے جو قربانی دیے ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی صاحب نصاب حیثیت میں نہیں تھے. جب بھی ہو جاتے تھے نا، فوراً سخاوت کر کے ختم بھی کر دیتے تھے. پیارے نبی کا مزاج ایسا تھا. تو جو میسج ہے وہ یہ کہ پیارے نبی صاحب نصاب نہیں ہوتے ہوئے ہر سال کرتے تھے، یہ میسج ہے. تو جو صاحب نصاب ہے ان لوگوں کو تو بدرجہ اولا کرنا چاہیے. ہمارے نبی صاحب نصاب نہیں ہوتے ہوئے ہر سال کرتے تھے، اس کی فضیلت اور اہمیت کے پیش نظر. اگرچہ کہ قانوناً اس پہ واجب نہیں ہے جو صاحب نصاب نہیں ہے. صاحب نصاب بولے تو
جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اب وہ تو ہر ساتھی کو یاد ہی ہوگا، معلوم ہی ہوگا، اس لیے کہ رمضان کے پہلے کے مجلسوں میں ہم اس موضوع پر سناتے رہتے ہیں کہ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں. اور اگر نہیں آتا ہے بات ساتھیوں کو تو بھائی پلیز اپنے گھر میں ضروری علم دین سکھانے والی کوئی کتاب رکھو اور اسٹڈی کرو. اس قسم کے موٹے موٹے باتیں تو آپ ہم میں سے ہر ایک کو آنا ہے، اور اپنی نسلوں کو سکھانا ہے، اپنے دوست احباب کو سکھانا ہے، جاہل بھائیوں کو سکھانا ہے. تو قانون واجب تو نہیں ہوگا غریب پر، لیکن وہ محبت میں نفل قربانی دے رہا ہے، پیسے ادھر سے اکٹھے کر کے دے رہا ہے، تو فضیلت کی بات ہے اس کی. اور پھر مہنگی جس پر قربانی کرنا ضروری نہیں ہے. شہر میں مہنگا پڑ رہا ہے تو دیہاتوں میں جا کے کریں، کنٹیکٹ کر کے فون پہ آرڈر دے دیں. اپنی ریاست سے ہٹ کے دوسری ریاستوں میں بھی دی جا سکتی ہے اور سستا ہو جاتا. اب نارتھ انڈیا میں چلے گئے تو اور سستا. یہاں پہ 12,000 میں ایک بکرا آ رہا تو وہاں پہ جو ہے نہیں 8,000 میں بڑی قربانی ہو جائے. 7 حصے ہو جاتا. گھر کے وہ لوگ بیل وغیرہ نہیں کاٹتے، بھینس کاٹتے ہیں، جو کہ جائز ہے، اس کی قربانی جائز ہے. خیر دوستو اور عزیزو، ایک حدیث شریفہ کا مفہوم ہے کہ تم قربانی کے عمل کے ذریعے اپنے آپ کو خوش کرو. پیارے نبی تو ایسا آرڈر دے رہے ہیں، ایسا حکم دے رہے ہیں کہ تم قربانی کے ذریعے اپنے آپ کو خوش کرو. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو فرما رہے ہیں کہ فاطمہ تم قربانی کے پاس کھڑی رہو اور اپنے آپ کو خوش کرو اس عمل سے. اور کھڑی رہو بول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پس پردہ ہم لوگوں کو دیکھنے کا کوئی آرڈر دیا کہ دیکھو تمہارے جانور کی قربانی ہو گئی، تاکہ ہماری عورتیں دلیر اور بہادر بھی ہوں. اپنے محبوب جانوروں کو قربان کیا جا رہا ہے میرے اللہ کے نام پہ، یہ جذبہ بھی پیدا ہو اور ساتھ ساتھ ہمت اور حوصلہ بھی ہو. اس لیے کہ عورتیں عام طور پر بڑی نازک مزاج کی ہوتی ہے نا. یہاں تک کہ ہم ایسے بچوں کو بھی دیکھے لیب میں کہ خون کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے تو خون نکلتے بے ہوش ہو جا رہا ہے. ٹیسٹ کے واسطے خون نکالا تو بے ہوش کی. یعنی ہمارے بچے ان کی کمزوری کا یہ عالم ہے. اور وہ بچہ اس جانور کو تڑپتا ہوا خون بہتا ہوا فوارے اڑتے ہوئے دیکھے تو ڈر کے تو ایسا نہیں ہونا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی فاطمہ کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹی تم اپنے جانور کی قربانی کے وقت رہو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب سب برادری کے سامنے بے پردہ چلے جائیں اپنے خواتین پردے میں رہتے ہوئے، مطلب اس عمل کو دیکھنے کا اہتمام. تو دوستو اور عزیزو، جانور کی قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے. ایک حدیث اور ایک حدیث ہے کہ جانور اپنے خون، اپنے کھر، اپنے سینوں کے ساتھ آتا ہے حشر کے میدان میں، اور ہمارے اعمال نامے میں اس کا بھی وزن ہوتا ہے. اور یہ تمہارے تمہارے قربانی کے جانور یہی تمہارے مطایا ہیں، یعنی سواری کی چیزیں ہیں پرسرات کے لیے. کتنی بڑی فضیلتیں ہیں. اللہ کے لیے کرنا ہے، میری مرضی نہیں ہے، میرا منشا نہیں ہے، یعنی میرا فلسفہ نہیں ہے، میرے اللہ کا آرڈر ہے، خلاص میرے اللہ کے لیے مجھے کرنا ہے. تو دوست اور عزیز ہو، یہ مخصوص دن، مخصوص اعمال آنے والے ہیں. ان کا کچھ مذاکرہ ہم نے کوشش کی ہے. ہم نے ان میں جو واجب درجے کے ہیں وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن جو سنت یا نفل درجے کے ہیں وہ بھی ہمیں کرنا ہے. اس لیے کہ ہماری کو ضرورت ہے اس کی، ہم محتاج ہیں اس کے، ہم اس کے زیادہ ثواب کے زیادہ محتاج ہیں.
اور دوسرے یہ کہ اللہ کا قرب بخشنے والے اعمال ہیں، اللہ کا قرب بخشنے والے اعمال، ولایت دلانے والے اعمال ہیں۔ اور ہر سالک ولایت کا مشتاق ہوتا ہے کہ میری اللہ سے دوستی پکی ہو جائے، میرے اللہ سے تعلق اور مضبوط ہو جائے، تو اس کے لیے وہ تمام اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے جن اعمال کے راستے سے اس کو یہ نعمتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ اور دشمنوں کی جانب سے، دشمنان اسلام کی جانب سے جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کی بالکل پرواہ نہیں کرنا۔ ارے جانور ان کی بھی جانیں کیسا کاٹ دیتے ہیں، ارے ایک ہی دن میں 2-3 دن میں جو ہے کروڑوں روپے تمہارا خون بنانے میں لگا دیتے ہیں، اتنے پیسے جمع کر کے ملت کے کتنے کام کر سکتے، اسکولیں بنا سکتے، کالجاں بنا سکتے، یونیورسٹیاں بنا سکتے۔ تو ملت کے سیاسی، اقتصادی، معاشی بہت سارے مسائل ہیں، ان کی بھی تکمیل یہی امت کرے گی، اپنے ہی پیسوں سے کرے گی، لیکن ان کی تکمیل کے لیے یہ کیا ضروری ہے کہ آپ اللہ کے حکم کو روک کے پورا کرو۔ سمجھ رہے ہیں فلسفہ؟ بھئی یقیناً یونیورسٹیاں بنانا، اسکولیں بنانا، دواخانے بنانا بھی یہ ہماری امت کی ذمہ داریاں ہیں، کام ہے، یہ کرنا کا ہے، تو اس کے لیے ہم الگ سے پیسہ لگا لیں، اس کے لیے ہم الگ سے محنت کریں، لیکن اللہ کے حکم کو چھوڑ کر توڑ کر وہ کرو بولنے والے اگر کوئی اٹھ رہے ہیں، آتے ہیں نام نہاد مسلمانوں کے مضامین بھی آتے ہیں، کلمہ بھی آتا ہے، نام مسلمان رہتا ہوں اس کا، ان بولتا کہ بھائی یہ کیا کر رہے تمہارا، تو یہی بولیں گے کہ یقیناً ہماری ملت کے، قوم کے بہت سارے تقاضے ہیں، لیکن ان تقاضوں کی تکمیل مالدار مسلمان اپنے دوسرے ذرائع سے، دوسرے پیسے سے پورا کریں گے، لیکن اللہ کے حکم کو پہلے مرحلے میں پورا کریں گے، اس کو چھوڑ کر دوسرا کام نہیں ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ ہوگا، یہ کہا جائے گا۔ تو غرض اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق بخشے، اور ان دنوں اور راتوں کی جو آنے والے ہیں، چل رہے ہیں، ان کی اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بطور خاص جن بھائیوں پر قربانی واجب ہو چکی ہے وہ ضرور قربانی کا اہتمام کریں، اور جن پر قربانی واجب نہیں بھی ہوئی، تھوڑی بہت سکت رکھتے ہیں تو بھی اہتمام کریں، بڑی فضیلت والا عمل ہے۔